السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، تمام تعریفات کے لائق صرف اللہ ہی ہے، اس لیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا رب ہے۔ عبادت اسی کی ہونی چاہیے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ شرک و بدعات سے بچتے ہوئے ایمان اور نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ معزز سامعین، کھانے پینے کے آداب کے سلسلے میں آج کا موضوع ہے دعوت کے مسائل۔ شرعی عذر کے بغیر کھانے کی دعوت رد نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے کھانے کی دعوت دی جائے اسے دعوت قبول کرنی چاہیے، چاہے تو کھانا کھائے چاہے نہ کھائے۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، اور ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے بکری کے ایک کھر کے لیے بلایا جائے تب بھی میں جاؤں گا، اور اگر کوئی مجھے بکری کا کھر ہدیے میں دے تب بھی میں اسے قبول کروں گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی ان دو حدیثوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ بدعتی ہے اور شرک و بدعات میں ملوث ہے تو ایسے آدمی کا کھانا نہیں کھانا اچھا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی دعوت دے، اس دعوت میں معمولی سی چیز کھلائے تب بھی اس کو قبول کرنا چاہیے، اور اگر کوئی معمولی سی چیز بھی ہدیے میں دے اس کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ معزز سامعین، سفر سے واپس آ کر لوگوں کی دعوت کرنا مستحب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جابر کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے مدینہ واپس تشریف لائے تو ایک اونٹ یا گائے ذبح کی۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی دعوت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن گھر میں تصاویر یعنی جاندار تصاویر دیکھ کر واپس تشریف لے گئے۔ معزز سامعین، ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے علی رضی اللہ عنہ کی دعوت کی، کھانا بنایا اور علی رضی اللہ عنہ کے گھر بھجوا دیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لیتے اور وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا تناول فرماتے۔ علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دروازے کی چوکھٹ پر دست مبارک رکھا تو نظر مبارک گھر میں ایک طرف لٹکے ہوئے نقش و نگار والے پردے پر پڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
واپس پلٹ گئے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا جائیں دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں واپس پلٹ گئے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ پیچھے گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس کیوں پلٹ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اور کسی بھی نبی کے لیے جائز نہیں کہ ایسے گھر میں داخل ہوں جس میں نقش و نگار ہوں۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے گھر تصاویر والا پردہ دیکھا تو کھانا کھائے بغیر واپس پلٹ گئے۔ معزز سامعین، ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کھانے کی دعوت پر بلایا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے گھر میں دیوار پر تصویر والا پردہ دیکھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عورتوں نے ہمیں یہ پردہ لگانے پر مجبور کر دیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے مجھے خدشہ تھا کہ یہ کام کوئی دوسرا شخص کرے گا لیکن تم سے یہ توقع نہ تھی، واللہ میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا، اور یہ کہہ کر واپس چلے گئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ معزز سامعین، غور کیجئے، گھروں میں لوگ جاندار تصاویر رکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مجسمے رکھتے ہیں، چاہے وہ پرندوں کے ہوں یا جانوروں کے ہوں یا انسانوں کے ہوں یا نقش و نگار والے تصاویر ہوں، تو ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے داماد کے گھر میں داخل ہونے سے انکار کیے اور فوراً واپس چلے گئے۔ معزز سامعین، اور یہاں بتایا گیا کہ عورتوں کی باتوں میں آنا یہ بھی بدبختی کی علامت ہوگی۔ یعنی عبداللہ بن عمر جو ہے یہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ایسے صحابی بھی یہ اپنی بیوی کے باتوں میں آ گئے۔ انہوں نے کہا عورتوں نے ہمیں یہ پردہ لگانے پر مجبور کر دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہو کر بھی اپنی بیوی کے باتوں میں آ گئے، مجبور ہو گئے۔ لیکن ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسا کام نہ کرے۔ قرآن اور حدیث کے معاملے میں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں نہ بیوی کی سنے، نہ باپ کی سنے، نہ دوست کی سنے، نہ گھر والوں کی سنے، نہ خاندان والوں کی سنے۔ آپ نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑا، اپنے باپ کو چھوڑا، اپنی بستی کو چھوڑا، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے خاندان والوں کو چھوڑا اور مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، ہجرت کی۔ یعنی آپ دیکھیے، ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیا کہ اسی کی عبادت کی جائے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی جائے، لیکن پھر بھی اس کے بعد فرمایا اگر ماں باپ بھی اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ہدایات کے خلاف کوئی حکم دیں، کوئی بات کہیں، کوئی خواہش ظاہر کریں، تو فوراً اس کو نہیں ماننا چاہیے، اس کا انکار کر دینا چاہیے۔ معزز سامعین، یہ زندگی آزمائش ہے۔ آپ نے دیکھا آدم علیہ السلام کو شیطان نے ڈائریکٹ ورغلانے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا،
تو وہ کیا کیا؟ عورت کو یعنی ان کی بیوی کو ذریعہ بنایا، ان کے بیوی کے ذریعے ان کو راستے سے ہٹایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مجبور کر دیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت شیطان کی رسیاں ہیں، یعنی یہ مطلب نہیں کہ عورت کو برا بلا یہاں کہا جا رہا ہے، نہیں، عورت کے ذریعے جو ہے شیطان مرد کو آزمائش میں ڈال دے گا، اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے مجبور کر دے گا۔ تو اس لیے میاں بیوی کو چاہیے وہ قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کرے، دینی تعلیم حاصل کرے۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اسی طریقے سے احادیث کو ان کی شرح کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے اور ان کے ذریعے زندگی گزارنا چاہیے۔ معزز سامعین، تو اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ دعوت میں کھانا تقسیم کرنے کی ابتدا دائیں طرف سے کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، پانی طلب کی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بکری کا دودھ دوہا، پھر اس میں اپنے کنویں سے پانی ملایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے بائیں ہاتھ، عمر رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے اور ایک دیہاتی آپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے سے فارغ ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف مبذول کروا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ دیہاتی کو دے دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا اور فرمایا داہنے ہاتھ والے مقدم ہیں، داہنے ہاتھ والے مقدم ہیں، داہنے ہاتھ والے مقدم ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہی سنت ہے، یہی سنت ہے، یہی سنت ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگرچہ دائیں ہاتھ طرف، دائیں طرف چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی، غریب سے غریب آدمی بھی، معمولی آدمی بھی، اجنبی بھی وہاں بیٹھا ہو تو دائیں ہاتھ سے ہی، دائیں طرف سے ہی شروع کرنا چاہیے۔ اگرچہ بائیں طرف بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اعزاء، اقارب، خاص لوگ بیٹھے ہیں، لیکن کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے پہلے دائیں طرف کے لوگوں کو دینا چاہیے۔ معزز سامعین، سہل بن سعد الساعدی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پینے کی کوئی چیز لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا۔ آپ کے دائیں ہاتھ ایک لڑکا بیٹھا تھا اور بائیں طرف قوم کے بزرگ بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے سے دریافت فرمایا کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ اپنا بچا ہوا مشروب ان بزرگوں کو دے دوں؟ لڑکے نے جواب دیا اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا کسی دوسرے کو نہیں دوں گا جو کہ میرا حق ہے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن لڑکے کے ہاتھ میں دے دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ معزز سامعین، اجتماعی دعوت میں موجود سب سے محترم آدمی سے قبل کھانا شروع کرنا خلاف سنت ہے۔ یعنی
تمام لوگ بیٹھنے کے بعد جو خاص لوگ ہیں وہ کھانا شروع کریں تو ہی دوسرے لوگ کھانا شروع کریں. یہ خلاف سنت ہے، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے. کھانے میں ہر آدمی اپنے اپنی جگہ جہاں بیٹھا ہے وہ کھانا شروع کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ جو سب سے خاص آدمی وہ شروع کرے تو ہی شروع کرنا، یہ خلاف سنت ہے، یعنی سنت کے خلاف ہے. معزز سامعین، اجتماعی کھانے میں شریک لوگوں کی اجازت کے بغیر دو دو لقمے اکٹھے نہیں لینا چاہیے. یعنی سب مل کر کھا رہے ہیں، ہر آدمی ایک ایک کھا رہا ہے، یعنی ایک عدد، تو کچھ لوگ دو دو تین تین کھا رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. سب کے ساتھ ایک ایک ہی لینا چاہیے. اسی طریقے سے دعوت صرف مومن اور متقی لوگوں کو دینا چاہیے. معزز سامعین، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، مومن کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور تمہارا کھانا صرف متقی آدمی کو کھانا چاہیے. اسے ترمذی نے روایت کیا. یعنی اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو، کتاب و سنت کے علماء کو ہی دعوت دینا چاہیے. یعنی تمہارا کھانا ایمان والے کھانا چاہیے، نیک لوگ کھانے چاہیے، اچھے لوگ کھانا چاہیے. برے لوگوں کو دعوت دینا، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی پروموشن کے لیے، اپنے فائدے کے لیے برے سے برے لوگوں کو، شرابیوں کو، کبابیوں کو دعوت دیتے ہیں تاکہ اس سے پروموشن مل جائے، اس سے تنخواہ میں زیادتی ہو جائے، اس سے کوئی دوسرا فائدہ نظر میں رکھے اور اس کو دعوت دے کر. ایسے دعوتوں سے بہت برائیاں پھیلتی ہیں. جو آج کل جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، برے آدمیوں سے بہت ہی دور رہتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے. اسی طریقے سے دعوت کھلانے والے کا خود بعد میں کھانا مستحب ہے. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو پلانے والا خود سب سے آخر میں پیتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. یعنی کھانا کھلانے کے لیے خادم وغیرہ موجود ہو تو میزبان خود دعوت میں شریک ہو سکتا ہے. دعوت کے لیے کھانا تیار کرنے والے خادم کو بھی کھانے میں شریک کرنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا پکا کر لائے تو اسے بھی اپنے ساتھ کھانے کے لیے بٹھانا چاہیے، اور اگر ساتھ نہ بٹھائیں تو کم از کم اسے کھانے میں سے ایک دو نوالے یا ایک دو لقمے ضرور دیں. مراد کھانے کا کچھ حصہ، یعنی اس کو بھی کھانے کو دیں، اس لیے کہ اس نے کھانا تیار کرتے ہوئے چولہے کی گرمی برداشت کی اور اسے تیار کر کے پیش کیا. اسے بخاری نے روایت کیا. معزز سامعین، کھانا تیار کرنے والے خادم کی حسب ضرورت مدد کرنی چاہیے. یعنی ہو سکے تو اپنے سے اس کی مدد کرنی چاہیے. زیادہ کام ہے، آدمی اکیلا ہے یا دو آدمی ہے، کام زیادہ ہے، تو ایسے وقت میں خادم کی، یعنی پکاتی کی مدد کرنی چاہیے. یہ حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک لڑکے کے پاس سے گزرے جو بکرے کی کھال اتار رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، بیٹا ہٹو، میں تمہیں دکھاتا ہوں کھال کیسے اتارتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک کھال اور گوشت کے درمیان ڈالا اور اندر تک لے گئے
حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک کوہنیوں تک اندر چلا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا بیٹا اس طرح کھال اتارو۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو نماز پڑھانے چلے گئے اور نیا وضو نہیں کیا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ معزز سامعین، یہ تھے دعوت کے مسائل، یعنی میزبان کے مسائل، اور جو میزبان کو کس طرح پیش آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کے ذریعے، کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چیزیں ہم کو خود معلوم کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اور ان کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، لوگ گندی گندی چیزیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں، بیکار چیزیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ کتاب و سنت کی چیزوں کو دوسروں تک پہنچائیں، ان کو حاصل کریں اور ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میرے طرف سے ایک بات ہی صحیح دوسروں تک پہنچاؤ۔ اسی کو تبلیغ کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو، صحیح مطلب کو چھوڑ کر اپنے طرف سے مطلب کو اس میں داخل کر کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ کیا یہ دعوت و تبلیغ ہے؟ اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ دعوت و تبلیغ ہے، بالکل صحیح۔ دعوت و تبلیغ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، لیکن یعنی جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، اسی چیز کو اسی طرح ہم دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اس میں نہ زیادتی کرنا ہے، نہ اس میں کمی کرنا ہے۔ معزز سامعین، تبلیغ کا مطلب کیا ہے؟ پہنچانا، لیکن بعض لوگ پہنچانے میں غلط ملت کرتے ہیں، اس میں کچھ ملا دیتے ہیں، کچھ نکالتے ہیں، مطالب معنی سب ادھر ادھر کر کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ کیا یہ تبلیغ ہے؟ کیا یہ دعوت و تبلیغ ہے؟ ہرگز نہیں۔ صحیح احادیث کو لوگوں تک پہنچائیے، یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ لیکن بعض لوگ ضعیف احادیث کو، من گھڑت احادیث کو، بدعت و خرافات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں، ہم دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ دعوت و تبلیغ کا مطلب صحیح احادیث کو اسلام کی روشنی میں دوسروں تک پہنچانا، کتاب و سنت کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا، یہ دعوت و تبلیغ ہے، اور یہی چیز ہم کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ تمام کتاب و سنت کی ان چیزوں کو جو میرے چینل میں اردو میں اور تیلگو زبانوں میں ہے، ان کو دوسروں تک پہنچائیے، یعنی آپ بھی اس کار خیر میں، اس نیکی میں، اس تبلیغ میں شریک ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے اجر عظیم حاصل کریں۔ والصلاة والسلام على خیر خلقہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔